باپ کا باپ کون ہے ہمیں پتا ہے. تو یہ جو نام ہے کاکڑ صاحب کا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے یا جہاں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں وہاں سے آیا ہے؟ نہیں، وہ مریم نواز نے جو کہا تھا نا کہ باپ کا باپ کون ہے، وہ باپ جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے، وہ گھر جا چکا. اچھا تو یعنی خطرہ ختم ہو گیا، ٹل گیا. بلکہ ساتھ باپ کے ساتھ جو چچا صاحب تھے وہ بھی گھر جا چکے ہیں. صاحب آپ نے باپ اور چچا کا ذکر کیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے، تو مجھے بتائیں زیادتی زیادہ باپ نے کیا چچا نے کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ؟ صحیح ہے، لیکن یہ جو نگران وزیر اعظم صاحب کا نام سامنے آیا ہے، گو کہ بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، اس پہ بھی آپ کا اتفاق رائے ہوا ہے سب کا، یہ بھی کیا اس پہ بھی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے؟ جی کیوں آن بورڈ نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی نام اس قسم کی، یہ تو خیر بہت بڑی تعیناتی تھی وزیر اعظم پاکستان کی، بھلے وہ نگران ہی ہوں لیکن آفٹر آل ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن جو عام معمول کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر یہ باقی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ ایجنسی سے باقاعدہ جو ہے وہ لو ڈاؤن لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں مل جل کے ہی ہوتی ہیں، یہ کوئی ان ایسولیشن تو نہیں ہوتی. یہ ناموں کے اوپر بڑی وسیع مشاورت کی ہے پرائم منسٹر نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی ہے، پارٹی ہیڈ کے ساتھ مشاورت کی ہے، وہ ہماری موجودگی میں کی ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی انپٹ لی ہوگی، ان سے بھی مشورہ کیا ہوگا. رانا صاحب، میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جلسے میں آن ریکارڈ بولا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے ہمیں پتا ہے. تو یہ جو نام ہے کاکڑ صاحب کا، یہ آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے یا جہاں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں وہاں سے آیا ہے نا؟ نہیں، وہ مریم نواز نے جو کہا تھا نا کہ باپ کا باپ کون ہے، وہ باپ جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے، وہ گھر جا چکا ہے. اچھا تو یعنی خطرہ ختم ہو گیا، ٹل گیا. جی وہ باپ جو ہے وہ گھر جا چکا ہے، بلکہ ساتھ باپ کے ساتھ جو چچا صاحب تھے وہ بھی گھر جا چکے ہیں. اچھا لیکن تو اب جو ہے وہ بی اے پی جو ہے وہ، یعنی آپ سمجھ رہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ خالی یا یتیم تھی، کیونکہ والد صاحب بھی اور چچا صاحب بھی جو ہے وہ جا چکے ہیں. تو اب وہ آزاد ہیں اپنے معاملات میں، اور انہوں نے پیچھے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ان کی بات چل رہی تھی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی. تو وہ اب کوئی یعنی اپنی جماعت کو ری آرگنائز کرنے کی بھی وہ سوچ رہے ہیں. بڑی پارٹی جو نیشنل یعنی نیشنل لیول پہ ہیں، ان میں بھی جانے سے متعلق جو ہے ان کی بات چیت چل رہی تھی. لیکن پرائم منسٹر نے تو ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے سینٹ اور اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئین بات ہے. اور اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل مین کے طور پہ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، اور یہی ان کی ذمہ داریوں کا تقاضا بھی تھا. صاحب، آپ نے باپ اور چچا کا ذکر کیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے، تو مجھے بتائیں زیادتی زیادہ باپ نے کیا چچا نے کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ؟ چچا نے زیادتی کی تھی اور باپ کی کنسنٹ میں شامل تھی. اچھا، تو اب یہ خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ ابھی بھی کوئی سکم ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ واقعی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے رول میں رہے، اپنا آئینی رول جو ہے اس کو نبھائے، اور سیاستدان جو ہے وہ سیاست کرے، اور ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھے.